اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب بڑھ جائے. حضور کو دیکھنے کی تمنا ہے, اور یہی آج رات کہہ کر کے سونا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کی طلب پڑ جائے, اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہر ایک اپنے دل کو تھام لے. اس لیے آج ہماری آنکھیں آوارہ ہیں کہ ہم نے تصور میں وہ جمال سجایا ہی نہیں, ہم نے تصور میں کبھی اس رسول کو سوچا ہی نہیں. کاش میں تمہیں تصور میں لے جاؤں اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عکس جمال کیا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے اپنے حجرے پاک سے نکل کر صحابہ میں بیٹھتے تھے, صحابہ کہتے ایسا لگتا کسی گلشن میں حسین گلاب کھلا ہوا ہو, جہاں سے دیکھے رخسار مصطفیٰ نظر آئے. جب وہ مسکرائے تو گلابی رنگت ان کے گالوں پر نظر آئے, جب ناراض ہو تو انار کی جیسی سرخی نظر آئے. بڑی بڑی آنکھیں, ملی ہوئی بھویں, کشادہ پیشانی, بل کھاتی ہوئی زلفیں, سراخ اور سیف سریجی جیسی گردن جس میں پیتا ہوا پانی تک نظر آنے لگے, ریشم سے زیادہ ملائم دست مبارک اور سینہ کشادہ ابرو, اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھویں ملی ہوئی, اور ہونٹ مبارک جس کو کہا گیا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جب اس حسین چہرے پر امامہ مبارکہ سجتا تھا, اللہ اللہ, فرشتے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا کرتے. جنت کی حوریں اس حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتی. ایک جھلک نظر آ جائے اس مصطفیٰ کی, اے غلاموں تم امتی ہو, تم رسول کے دیوانے ہو, ایک بار اس چہرے پاک کو سجا کر کے تو دیکھو. آنکھ بند کرو, آنکھ بند کرنے کے بعد گھر میں وہ تصور آنا چاہیے کہ میں مدینے پہنچا ہوں اور میں محفل میں بیٹھا ہوں, ادھر صدیق ہے, ادھر فاروق ہے, ادھر عثمان ہے, ادھر حیدر ہے, ادھر صحابہ کی انجمن ہے. میری آنکھیں بے قرار ہے, وہ چاند کب چمکے گا, وہ سورج کب نکلے گا, پھر میں یہ کہوں گا پکار کر کے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب کب ہوگی؟ جب تم یہ پڑھو گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں, جیسے اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا ہے. اس رسول رحمت کے جلوے کو جب بوسیری نے دیکھا تھا تو یوں کہا تھا, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. یا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ملا جامی عبد الرحمن جامی نے کہا, تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ. جو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالے نت کنم جاں یا رسول اللہ. فارسی کلام ہے, سمجھانے میں بہت وقت لگ جائے گا. ملا عبد الرحمن جامی کہتے, یا رسول اللہ, غریب آدمی ہو, مسکین آدمی ہو, کبھی اگر آپ کا گزر میرے گھر کی طرف ہو جائے, کبھی آپ کا گزر میرے گھر کی طرف ہو جائے, یہ عبد الرحمن جامی کچھ دے تو نہیں سکے گا. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, جہاں جہاں آپ کی نالین پڑے گی اس نقشے پر عبد الرحمن اپنی گردن قربان کرے گا. یا رسول اللہ, تمہارے جلوے جہاں آرا کو کیا کہو. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه. بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر, بلغ العلا بکمالہ
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ تمام حضور کے مداحوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے. آج کی رات وہ کیوں نہ گھڑی آ جائے جب میری آنکھ بند ہو میری معراج شروع ہو جائے. نبی رحمت اپنے چہرے جمال جہاں آرا کو میرے سامنے بے پردہ فرما دیں، حجاب ہٹا دیں. آؤ میرے عزیزوں، عاشقوں کو پڑھنا پڑے گا جب رسول تشریف لاتے ہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چم کے لٹ نورانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے. پنجابی شاعر ہے پیر مہر علی شاہ، پیر مہر علی گولروی، جنہوں نے حضور کو جاگتے ہوئے حالت میں دیکھا تھا، بیداری کے حالت میں حضور کو دیکھا تھا. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو حضور کو دیکھا ہو کہ چہرہ کیسا لگتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چم کے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مصطاق اکھیں کتی جا اڑیاں. یہ پنجابیوں نے کہا تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں جب اقبال رطب اللسان ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم میں نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم میں نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. حضور کی تعریف میں رطب اللسان ہو کر اقبال نے ہی کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین. اسی رسول کی بارگاہ میں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کے عکس کو کھینچنے والے نے کیا خوب انداز میں کہا تھا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بہرے نے تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بربر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، اور لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم یہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے. حضور کی شان کو سارے عاشقوں نے جہاں بیان کیا، بریلی کا امام جب کہتا ہے، حسان الہند کہتا ہے تو یوں کہتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بریلی کا امام کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بریلی کے شاعر سے آ کر کسی نے کہا، ہمارے سیٹھ صاحب کی بھی تعریف کر دیجئے، بہت شاعری کرتے ہو بہت شعر لکھتے ہو، ہمارے سیٹھ صاحب ہیں گاؤں کے ان کی بھی تعریف کر دیجئے. اس عاشق صادق نے کہا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا.
पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं, जो कुछ भी बयान करेगा रजा वो सिर्फ मेरे मुस्तफा की शान बयान करेगा। जहाँ है कह रहे थे उनका इल्म इतना था उतना था, यहाँ से देखते थे वहां से नहीं देखते थे, जो घटाने में मसरूफ थे। आशिकों की जुबान ने हमें हुजूर का मकाम बताया। बरेली के इमाम ने कहा था, वो हुजूर की बारगाह में यूं कहा, सरवर कहो कि मालिक व मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जाम जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। हमने पूछा आला हज़रत से, हुजूर को कैसे समझा जाए, उनका मकाम क्या हो सकता है? कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और वो नबी तुम क्या जानो बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी रहमत की बारगाह में जब उनके एक एक अज़ू को देखा, हर टुकड़े पर हर अज़ू पर सलाम भेजा। आज मैं बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ, या रसूल अल्लाह तुम्हारा चेहरे जमाले जहां आ रहा देखने के लिए गुलामों की आंखें बेकरार हैं, बेताब हैं। वो नजारा कब हमें नजर आए, वो अजब घड़ी कब आए कि आंखें बंद हो और हमारी मेराज शुरू हो। ऐ मोमिनो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें तस्वुर में लाना पड़ेगा, आखिर वो चेहरा था कैसे, वो दिखता कैसे। आंखें थी कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कानों का मकाम तो ये था, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। होठों का हाल ये था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुंह मुबारक का हाल ये था, जुबान का हाल ये था कि जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और उनके अबरूए मुबारक को कहा, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हाथ भी या रसूल अल्लाह तुम्हारे किस शान के हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। तुम्हारा शिकमे मुबारक भी किस शान का है, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह तुम्हारे कदमे नाज भी किस शान के हैं, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफा करीम की शान है। आखिर में मैं बरकत के लिए मुजाहिद मिल्लत ने कहा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की तरफ पैदा हो जाए, यूं कहना शुरू कर दो, हम यहाँ आए अपने लिए नहीं है, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। हम किसके लिए हैं सुनो, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हुजूर को मुखातिब करो, हुजूर को मुखातिब करो, मेरे आका की तरफ लो लगा करके कहो, कलीमो नजी मसीहो सफी, अतीको वसी गनी वो अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को हसर किया, ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, कयामत का मंजर है। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान हम सब की जुबान। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।